السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ ایک عورت کا ذوق علمی۔ امام مالک اور خواجہ حسن بصری کے استاد ربیع الرأی ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہی تھے کہ ان کے والد عبد الرحمن فروخ جہاد کے لیے خراسان چلے گئے اور مسلسل 27 برس تک جہاد میں ہی رہے۔ جب وہ لوٹے تو جس بچے کو شکم مادر میں چھوڑ کر گئے تھے وہ بڑا ہو کر اپنے دور کا امام الحدیث بن چکا تھا۔ 27 سال میں عبد الرحمن فروخ 27 برس کے بعد جہاد سے لوٹ کر مدینہ منورہ اپنے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ربیع الرأی نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھا کہ ایک فوجی گھوڑے پر سوار نیزہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، جو دروازہ کھلتے ہی میرے مکان میں بے تکلف داخل ہونے لگا۔ ربیع نے ڈانٹا، تو کون ہے اور تو کس طرح مکان میں گھسا پڑاتا ہے، یعنی کس طرح مکان میں گھسا چلا جاتا ہے؟ عبد الرحمن فروخ نے نیزہ تان کر کہا کہ یہ میرا مکان ہے، یہاں تیرا کیا کام؟ غرض بات بڑھ گئی تو پڑوسی جمع ہو گئے۔ امام مالک بھی استاد کا معاملہ سمجھ کر دوڑے اور نہایت نرمی سے سمجھانے لگے کہ بڑے میاں، اگر آپ کو ٹھہرنا ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھہر جائیے۔ عبد الرحمن فروخ نے جواب دیا کہ جناب، یہ میرا ہی مکان ہے اور میرا نام عبد الرحمن فروخ ہے۔ ربیع کی والدہ نے نام سن کر جو اندر سے دیکھا تو پہچان کر بولی، ارے یہ تو ربیع کے باپ ہیں۔ پھر تو کیا تھا کہ باپ بیٹے دونوں گلے مل کر خوب روئے اور دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ عبد الرحمن فروخ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو ان کو وہ 30,000 اشرفیاں یاد آئیں جو جہاد کے لیے روانگی کے وقت بیوی کو سونپ گئے تھے۔ چنانچہ بیوی سے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ ہوشیار بیوی نے کہا، گھبرائیے مت، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، میں نے اس کو برباد نہیں کیا ہے۔ ربیع اس عرصے میں مسجد نبوی پہنچ کر اپنے حلقہ درس میں بیٹھ چکے تھے اور تلامذہ یعنی ان کا شاگردوں کا ایک ہجوم جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ شامل تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے علماء شامل تھے، شیخ کو گھیرے ہوئے تھا۔ عبد الرحمن فروخ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے تو یہ منظر دیکھا اور بڑی دیر تک شوق کی نگاہوں سے اس نورانی مجمع کو دیکھتے رہے۔ ربیع کے سر پر یعنی آپ کے بیٹے کے سر پر ایک اونچی ٹوپی تھی اور وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، اس لیے عبد الرحمن فروخ انہیں پہچان نہیں سکے اور حاضرین سے پوچھا، یہ شیخ الحدیث کون ہے؟ سامعین نے جواب دیا کہ یہ ربیع بن عبد الرحمن فروخ ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن فروخ کو جو خوشی حاصل ہوئی ہوگی اس کو عالم الغیب کے سوا بھلا کون جان سکتا ہے، یعنی میرا بیٹا اس شان کا مالک، یا اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن فروخ کو کیا خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ فرط مسرت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ لقد رفع اللہ ابنی، یعنی خدا نے میرے بیٹے کو بہت بلند مرتبہ بنا دیا۔ خوشی خوشی بیوی کے پاس آئے اور جو کچھ مسجد نبوی میں دیکھا تھا سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت بیوی نے کہا کہ سچ سچ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے، سچ سچ بتائیے، یعنی پوچھا تھا کہ 30,000 اشرفیوں کا کیا ہوا، تو آپ نے کہا کہ آپ کو بتائیے سچ سچ کیا پسند ہے، بیٹے کی یہ شان پسند ہے یا 30,000 اشرفیاں پسند ہے؟ عبد الرحمن فروخ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اپنے نور نظر کی شان کو لاکھوں اشرفیوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تمہاری وہ 30,000 اشرفیاں ربیع کی تعلیم پر صرف کر دی ہیں۔ زندہ دل شوہر نے خوشی سے اچھل کر کہا، واللہ ما ضیعہ، قسم خدا کی تم نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا واللہ ما ضیعہ، قسم خدا کی
تم نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا۔ ابن خلجان جلد اول صفحہ نمبر 183 پر یہ واقعہ درج ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا یہ علمی ذوق دور حاضر کی خواتین اسلام کے لیے رشد و ہدایت کا دفتر ہے۔ افسوس امت مسلمہ اس دور میں کتنے خوفناک حالات کا شکار ہو گئی کہ آج کی مائیں اپنے بچوں کے نفیس لباس اور ان کی شادیوں کی دھوم دھام پر دولت لٹا کر خوش ہوتی ہیں، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کی انہیں کچھ فکر ہی نہیں رہتی۔ سلف صالحین کا وہ زمانہ کتنا بابرکت دور تھا جب ربیہ کی والدہ جیسی مائیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، سچ ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ تو علم کتنا ضروری ہے، اس کے تعلق سے میں ایک حدیث بیان کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک جوان بیٹھا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی کہ یکایک پیغام اجل کی خبر آ جاتی ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ نوجوان آپ کے پاس میں بیٹھا ہے، اس کے انتقال میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے یہ سنا تو دیکھا نوجوان کی طرف اور کہنے لگے کہ نوجوان، تیرے انتقال میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے، اب بتا تجھے کیا کرنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو سوچتا کوئی میرا دشمن ہے، جانا تو ہے ہی، پہلے اس کو ہی قتل کر لو، اس کا ہی سمجھے کام تمام کر دو۔ کوئی کچھ سوچتا، کسی کو اپنی ماں سے محبت ہوتی تو کہتا دادا کہ ماں سے ملی آؤں، بیوی بچوں سے ملی آؤں، یہی ہمارے طریقے ہوتے۔ لیکن صحابی تھے، وہ صحابی تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے آپ کہتے مجھے کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا پیاری بات فرمایا کہ میرے نوجوان صحابی، جو تجھے شریعت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، جو تجھے دین کے مسئلے معلوم نہیں ہیں، وہ تم مجھ سے پوچھتا جا، میں تجھے بتاتا چلا جاؤں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آخری وقت میں بھی، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ طلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو